السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، قرآن مجید کے پڑھنے اور سیکھنے کا جو ہمارا سلسلہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 پڑھ رہے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہو۔ یہ آیت اس سے پہلے اسی جیسی ایک آیت گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا تھا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ اللہ نے رکھا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ۔ وہاں ساری انسانیت کو اللہ نے مخاطب کیا تھا، اور یہاں خالی ایمان والوں کو خاص کر کے مخاطب کیا ہے، اس لیے یہاں اللہ نے حلالا نہیں کہا، اس لیے کہ ایمان والا ہے تو حلال حرام کی تو پرواہ کرے گا ہی۔ اللہ نے صرف کہا پاکیزہ رزق کھاؤ۔ پاکیزہ کے مقابلے میں خبیث ہوتا ہے، اور یہ طیب اور خبیث کی پہچان میں ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ ہو جائے، لیکن جو اللہ نے حلال کیا وہی کھائے گا۔ تو اللہ نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ، اور جو ہم نے رزق دیا ہے، یعنی جو کچھ ہمیں ملا ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ وہ رزق دینے والا کون؟ یہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی کا رزق ہے۔ تو پھر رزق مانگنا کس سے چاہیے؟ اگر رزق میں تنگی ہو، اگر رزق کے مسئلے میں کوئی مشکل ہو تو ہمیں اللہ ہی سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ رزق کھاؤ، تو پاکیزہ رزق کھاؤ، اور جو خبیث ہے اس کے مقابلے میں، جو حرام ہے اس کے مقابلے میں، جس میں ظلم و زیادتی پائی جاتی ہے، جس میں آپس میں جس کی ظلم و زیادتی، جب بھی حرام مال کمائیں گے تو کسی نہ کسی کو اس سے نقصان پہنچے گا، اور جب اس سے نقصانات پہنچیں گے تو معاشرے میں ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت دل میں پیدا ہوگی، فساد پیدا ہوگا، خرابی اور بگاڑ پیدا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ رحم و کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رزق بھی دے رہا ہے، رزق کے کھانے کا حکم بھی دے رہا ہے، اور ساتھ میں ہمیں وہ راستے بھی بتا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں رزق ہمارا ملے بھی، اور آپس میں دشمنیاں نہ پیدا ہوں، اور آپس میں جو ہے خرابی اور بگاڑ، اور سماج اور معاشرے میں خرابی نہ پیدا ہو۔ تو اللہ نے کہا جو ہم نے رزق دیا ہے اسے کھاؤ، اور کھانے کے بعد کیا کرو؟ واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، اور لام ہے للہ، اللہ ہی کے لیے، یعنی اخلاص کے ساتھ مخلصانہ طور پر اللہ کے لیے شکر ادا کرو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی یہی حکم دیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ وہاں اللہ نے کہا نیک عمل کرو، اور یہاں کہا اللہ نے شکر کرو۔ تو شکر کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ نیک عمل کرو، کیونکہ قرآن ایک دوسرے کی تفسیر کرتا ہے۔ نیک عمل کرنے کا مطلب اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب نیک عمل کرنا، دونوں ایک دوسرے کی تفسیر ہے۔ تو اللہ کا شکر کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اللہ کے حکم کے مطابق اس نعمت کا استعمال ہو۔ اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ نے مال سے متعلق کیا حکم دیا ہے ویسے استعمال ہو۔ اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے تو اولاد کا استعمال ویسے ہو جیسے اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے اس نعمت کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق ہو، تو یہ اللہ کی شکر گزاری ہے، اس سے عمل صالح کیا جائے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو،
تو کیا کہا؟ شکر ادا کرو اگر اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. اس کا مطلب اللہ کی عبادت یہ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر کرنا اللہ کی عبادت کا حصہ ہے، اہم حصہ ہے. جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کی عبادت پوری طرح نہیں کرتا. عبادت میں اس کے یہاں کمی ہے، شکر اگر اللہ کا نہیں کر رہا ہے. تو اللہ کی عبادت کا اہم حصہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنا، فرما برداری کرنا، یہ سب چیزوں میں داخل ہے. اور اس کے مقابل میں اس میں ایک اہل علم نے یہ نقطہ بھی نکالا ہے کہ اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا، اس کے بعد شکر کرنے کا حکم دیا. کہا اگر تم میری عبادت کرنے والا اپنے آپ کو مانتے ہو، اور انسان کی حالت کبھی صبر کی ہوتی ہے اور کبھی شکر کی ہوتی ہے، اور حلال اتنا نہیں آئے گا جتنا کہ حرام سے آتا ہے. حلال میں اتنی وسعت نہیں ہوتی ہے، اس لیے بندے کو کم پانے کے باوجود شکر کرنا رہتا ہے. تو اگر واقعی بندہ یہ مانتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو جو بھی حلال مل رہا ہے، کم مل رہا ہے، زیادہ مل رہا ہے، ہر حالت میں وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. تو صبر و شکر کی کیفیت اسی کو پیدا ہوگی جو واقعی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اللہ کے حکم کو مانوں. اللہ ہی کی یہ کائنات ہے اور اس کائنات میں اس کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں، اور اللہ رب العالمین ہے اور میں اس عالم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں. میرا وہ پالنہار ہے، مجھے وہ رزق دے رہا ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اسی کی عبادت کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کھانے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ادا کرے اور ہمیں اپنا بندہ بنا کے رکھے. اسی طرح سے اس میں ایک بات یہ بھی اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے کہا پاکیزہ رزق کھاؤ اور شکر کرو، اور شکر کا بتایا کہ نیک عمل کرو، کیونکہ جب پاکیزہ رزق کھاؤ گے تبھی نیک عمل قبول ہوگا. اور اگر رزق حرام ہے تو نیک عمل کی نہ توفیق ملے گی نہ قبول ہوگا. توفیق میں بھی کمی ہوگی، قبولیت میں بھی مشکل ہوگی. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے، پریشان حال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہیں، غبار آلود ہیں، حالت پریشان ہے. اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے مانگ رہا ہے، یا رب یا رب، اے میرے مالک اے میرے مالک. لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں قبول نہیں ہوتی؟ آپ نے فرمایا کیونکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، وہ جو کپڑا پہنے ہوئے ہے حرام کا، اس کی پرورش گوشت اس کا جس سے بنا ہے، پرورش جس سے ہوئی ہے حرام کی. کہاں سے اس کی دعا قبول ہو؟ تو دعا کی قبولیت میں جو بہت بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ اکل حرام، حرام کا کھانا. تو اگر اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ اگر چاہتے ہو دعا قبول ہو تو رزق حلال کا اہتمام کرو. جتنا حلال کا اہتمام کرو گے اتنا دعائیں قبول ہوں گی. اسی لیے سلف کے بارے میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جب گھروں سے باہر نکلتے تھے تو بیویاں ہاتھ پکڑ کے نصیحت کرتی تھیں کہ کم کھا لیں گے لیکن جہنم کی آگ پہ ہم صبر نہیں کر پائیں گے. اسی لیے ہمارا خیال رکھنا، ہمیں حرام نہیں کھلانا. عورتیں تنبیہ کرتی تھیں، بیویاں اپنے شوہروں کو، کہ ہمیں حرام نہیں کھلانا، کم لے کے آنا، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اس پہ صبر کر لیں گے، گزارا کر لیں گے، لیکن حرام ہمیں نہیں چاہیے، جہنم کی آگ کی برداشت ہمیں نہیں ہے. آج معاملہ کیا ہے ہمارے سماج کا؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم.